السلام علیکم ناظرین، غدار کون ہے؟ جنگ کا اصل مقصد کیا تھا؟ جنگ کروانے والے کون تھے؟ نام تو نہیں لیں گے مگر کچھ روشنی ضرور ڈالیں گے۔ جنگ کروانے والے بھی اپنے ہی ملک کے کچھ زیادہ ہی شریف جانے جاتے ہیں، جن کی لندن میں پراپرٹی ہے، انڈیا میں ہے۔ انڈیا میں دوستی یاری بھی بہت ہے۔ پہلے پاکستان کا پانی بھی خود ہی بند کروایا گیا، عوام کو بھی بھڑکایا گیا، پھر بھارت سے کہہ کر پاکستان حملے بھی خود ہی مسجدوں مدرسوں میں کروائے گئے۔ یہ ساری باتیں ہم نہیں کہہ رہے، اب جو صورتحال خود کھل کر سامنے آ رہی ہے وہ بتا رہے۔ مگر ہوا کیا؟ گیم الٹی کہاں پڑ گئی؟ کیونکہ معاہدہ تو یہ ہوا کہ پاکستان حملہ نہیں کرے گا بھارت پہ، اور گارنٹی دینے والے بھی یہی چند لوگ تھے، کیونکہ کچھ لوگ پاکستان کو اور کمزور ثابت کروانا چاہ رہے تھے، توڑنا چاہ رہے تھے۔ مگر ہوا کیا؟ بھارت کے بار بار حملے کے بعد فوج نے بھارت پر حملہ کر دیا، پھر بھارت بھی آگ بگولا اور دوستیاں بھی خطرے میں۔ پھر جو چپ تھے وہ بول اٹھے، امریکہ بھی بول پڑا۔ پھر جو کچھ لوگوں کے بیانات پاکستان میں سامنے نہیں آ رہے تھے وہ بھی بول پڑے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم تو صلح صفائی سے ٹیبل پر بیٹھ کر بات چیت کریں گے، جو ابھی بھی کچی پکی معلوم ہوتی ہے۔ تو ناظرین، کہنے کا مقصد ہے کہ ملک کو خطرہ ہمیشہ باہر والے سے زیادہ جو گھر یا ملک کا سربراہ ہوتا ہے اکثر اسی سے ہوتا ہے، یا جس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے وہ غریب کو آگے کرتا ہے اور امیر محفوظ ہوتے ہیں۔ اس میں بھی غریب عوام ماری گئی دونوں طرف کی، اور امیر بالکل اپنی جگہوں پر ویسے ہی قائم ہے۔ آپ سب کی اس پر کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ناظرین، اس پر ایک بار احمدیہ خلیفہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، خطاب فرمودہ 22 اکتوبر 2008 بے مقام برطانوی پارلیمنٹ ہاؤس آف کامنز۔ وہ جنگیں اور دیگر اقدامات جو امن کو قائم کرنے کی خاطر کیے جا رہے ہیں ایک اور عالمی جنگ کا پیش خیمہ ہے۔ گزشتہ صدی میں 2 عالمی جنگیں لڑی گئی ہیں، ان کی جو بھی وجوہات تھیں اگر غور سے دیکھا جائے تو ایک ہی وجہ سب سے نمایاں دکھائی دیتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ عدل کو صحیح رنگ میں قائم نہیں کیا گیا تھا، اور پھر وہ آگ جو بظاہر بجھی ہوئی معلوم ہوتی تھی دراصل سلگتے ہوئے انگارے تھے، جن سے بالآخر وہ شعلے بلند ہوئے جنہوں نے دوسری مرتبہ ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آج بھی بے چینی بڑھ رہی ہے۔ وہ جنگیں اور دیگر اقدامات جو امن کو قائم کرنے کی خاطر کیے جا رہے ہیں ایک اور عالمی جنگ کا پیش خیمہ بن رہے ہیں۔ موجودہ اقتصادی اور سماجی مسائل اس صورتحال میں اور بھی زیادہ ابتری کا باعث بن رہے ہیں۔ قرآن کریم نے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے بعض سنہری اصول عطا فرمائے ہیں۔ یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ ہوس سے دشمنی بڑھتی ہے۔ کبھی یہ ہوس توسیع پسندانہ عزائم سے ظاہر ہوتی ہے، کبھی اس کا اظہار قدرتی وسائل پر قبضہ کرنے سے ہوتا ہے، اور کبھی یہ ہوس اپنی برتری دوسروں پر ٹھونسنے کی شکل میں نظر آتی ہے۔ یہی لالچ اور ہوس ہے جو بالآخر ظلم کی طرف لے جاتا ہے، خواہ یہ بے رحم جابر حکمرانوں کے ہاتھوں سے ہو جو اپنے مفادات کے حصول کے لیے لوگوں کے حقوق غصب کر کے اپنی برتری ثابت کرنا چاہتے ہوں، یا جارحیت کرنے والی افواج کے ہاتھوں سے ہو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مظلوموں کی چیخ و پکار کے نتیجہ میں بیرونی دنیا مدد کے لیے آ جاتی ہے۔ بہرحال اس کا نتیجہ جو بھی ہو، ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنہری اصول سکھایا ہے کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاتھوں کو ظلم سے روک کر، کیونکہ بصورت دیگر اس کا ظلم میں بڑھتے چلے جانا اسے خدا کے عذاب کا مورد بنا دے گا، پس اس پر رحم کرتے ہوئے اسے بچانے کی کوشش کرو۔ یہ وہ اصول ہے جو معاشرے کی چھوٹی سے چھوٹی اکائی سے لے کر بین الاقوامی سطح تک اطلاق پاتا ہے۔ اس ضمن میں قرآن کریم فرماتا ہے، ترجمہ، اور اگر مومنوں میں سے 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرواؤ، پس اگر ان میں سے ایک دوسرے کے خلاف سرکشی کرے تو جو زیادتی کر رہی ہے اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے فیصلے کی طرف لوٹ آئے، پس اگر وہ لوٹ آئے تو ان دونوں کے درمیان عدل سے صلح کرواؤ اور انصاف کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورۃ حجرات 10۔ اگرچہ یہ تعلیم مسلمانوں کے متعلق ہے، لیکن اس اصول کو اختیار کر کے عالمی امن کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ آغاز میں ہی یہ بات وضاحت سے بیان ہو چکی ہے کہ قیام امن کے لیے سب سے ضروری چیز عدل کا قیام ہے، اور اصول عدل کی پابندی کے باوجود اگر قیام امن کی کوششیں ناکام ثابت ہوں تو مل کر اس فریق کے خلاف جنگ کرو جو ظلم کا مرتکب ہو رہا ہے۔
یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ ظالم فریق امن قائم کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے، لیکن جب ظالم اپنے ظلم سے باز آ جائے تو پھر عدل کا تقاضا ہے کہ انتقام کے بہانے نہ تلاش کرو، طرح طرح کی پابندیاں مت لگاؤ، ظالم پر ہر طرح سے نظر رکھو، لیکن ساتھ ہی اس کے حالات بھی بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ اس بد امنی کو ختم کرنے کے لیے جو آج دنیا کے بعض ممالک میں موجود ہے اور بدقسمتی سے ان میں بعض مسلمان ممالک نمایاں ہے، ان اقوام کو جنہیں ووٹوں کا حق حاصل ہے، بطور خاص اس امر کا تجربہ کرنا چاہیے کہ کیا صحیح معنوں میں عدل کیا جا رہا ہے۔ مدد کی ضرورت پڑنے پر طاقتور اقوام کو ہی مدد کے لیے پکارا جاتا ہے۔ ناظرین، سوال اس عوام سے ہے جو پاکستان میں کبھی ملاؤں کے ہاتھوں کبھی سیاست دانوں کے ہاتھوں دگڈگی کی طرح ناچ رہی ہے، جس کو صحیح اور غلط دکھائی نہیں دیتا۔ ناظرین، ہمارا کام ہے صحیح چیز سے آگاہ کیا جائے، امن اور سلامتی کا پیغام پھیلایا جائے، جو ہم اپنے ہر پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ آپ سب کو صحیح معنوں میں صحیح اسلام کی دعوت دی جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ مزید نئی ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیا کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔